بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اکاؤنٹنگ استاد یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ دوستو مائیکروسافٹ ایکسل کے ٹیوٹوریل میں کی دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ دوستو اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا، اس سے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ ہوم میں کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد کٹ، کاپی، پیسٹ، فونٹ سٹائل، فونٹ سائز، بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن، اور اس کے بعد بارڈرز، بیک گراؤنڈ کلر اور ٹیکسٹ کلرز، یہ سیکھا تھا ہم لوگوں نے۔ آج کے نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ الائنمنٹ کے ٹیب میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کوئی بھی چیز لکھ لیتا ہوں، فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اکاؤنٹنگ، اور ساتھ میں لکھ دیتا ہوں میں اسی ایک کالم میں لکھ دیتا ہوں اکاؤنٹنگ استاد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اکاؤنٹنگ استاد لکھ دیا۔ اب یہاں پہ اس میں ہم لوگ یوز کریں گے الائنمنٹ کے ٹیب کو۔ الائنمنٹ کے ٹیب میں ہم لوگوں کے سامنے یہ سب سے پہلے کیا ہے، میں اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر شو ہوتا رہے، اور اس کا میں تھوڑا سا فونٹ سائز بھی بڑا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں، یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ آپشنز ہیں، ٹاپ الائن، اور اس کے بعد مڈل الائن، اور اس کے بعد باٹم الائن، ٹھیک ہے، لیفٹ ہے، اور اس کے بعد یہ سینٹر ہے، اور یہ رائٹ ہے۔ تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم انگلش میں کوئی بھی چیز لکھتے ہیں یا اردو میں کوئی چیز لکھتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اردو سائیڈ میں یہ والی سائیڈ ہمیشہ برابر ہوتی ہے، اور اس لائن میں مطلب سارے ایکول ہوتے ہیں، وہ آگے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد انگلش سائیڈ میں ہم لوگوں نے یہ والی سائیڈ جو ہے یہ ایکول کرنی ہوتی ہے، اور اس سائیڈ میں جو ہے یہ چھوٹے بڑے ہو سکتی ہیں لائنز، ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائم کچھ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیں بالکل سینٹر میں چاہیے ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے، ان کا استعمال کیسے ہونا ہے، میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیبل ہے، یہاں پہ اس میں میں ڈیٹا دیتا ہوں سیریل نمبر، ٹھیک ہے۔ سیریل نمبر کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے نیم، اس کے بعد ہے سٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ سیریل نمبر میں یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھیے پلیز کہ یہاں سیریل نمبر میں اس کو ذرا اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر شو ہوتا رہے۔ یہاں پہ اب یہاں دیکھیے، یہاں بائی ڈیفالٹ جو ان کی ہے یہ ہے باٹم الائنمنٹ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو بالکل نیچے لائن کے شو ہو رہا ہے، یہاں پہ ہمیں چاہیے، ہمیں اس کے چاہیے اس کو درمیان میں، تو آپ مڈل لائن میں یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیفرنس اس نے اس کو ذرا اوپر کر دیا۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ سب سے اس سے بھی اوپر ٹاپ پہ ہو، تو یہ آپ کے پاس اپر لائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ لائنمنٹ۔ اس کے بعد یہ نیچے ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ انگلش میں لیفٹ الائنمنٹ سیٹل ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے لیفٹ میں نہیں رکھنا، ہم نے اس کو مڈل میں رکھنا ہے، تو یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کیجئے، یہ مڈل میں آ جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ دوسری سائڈ پہ رائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو بے شک یہ سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ ایک اورینٹیشن۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائیکروسافٹ ایکسل میں سب سے ٹاپ پہ جو بہترین چیز ہے وہ یہی والی ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ اس کو کیسے سلیکٹ کریں گے، یہاں پہ میں آپ لوگوں کی اگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے یہ والا ڈیٹا نیم اینڈ فادر نیم۔ اب دیکھیے یہاں پہ میرے پاس نیچے مجھے کالم میں اتنی زیادہ سپیس نہیں چاہیے، جبکہ یہاں پہ یہ مطلب اگر میں اس کو ویسے بہت زیادہ اوپن کر لوں، اس کی وہ مطلب لینتھ جو ہے ویڈتھ جو ہے زیادہ کر لوں، تو میں وہ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ نہیں، اسی طرح یہ کسی طرح ایڈجسٹ ہو جائے، تو پھر میں اس کو اس الائنمنٹ میں لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے یہ آپ کے پاس مختلف سٹائل کی ہے، یہ آپ کو اس سٹائل میں سیٹنگ کر کے دے دے گا، ٹھیک ہے۔ لیفٹ ہے، رائٹ ہے، ٹاپ ٹو، یہ والی یہ اکثر آپ لوگوں نے چیزیں دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اس سٹائل میں سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ اینگل آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بھی کسی پیٹرن پہ، کسی اینگل پہ آپ لوگ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ میں آپ کو اینگل بھی بتا رہا ہے کتنے ڈگری ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو یہاں پہ لے آیا، تو میں اس کو واپس دوبارہ
نارمل پہ لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ اس کو دوبارہ جائیں اور اس کو 0 کر دیں، ٹھیک ہے. تو وہ نارمل روٹین پہ آ گیا. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، ڈیکریز انڈینٹ اور انکریز انڈینٹ. اس کی آپ لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے. فی الحال ہم لوگ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک نیکسٹ آپشن آ رہا ہے، یہ ریپ ٹیکسٹ. مائکروسافٹ ایکسل میں سب سے زیادہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے اور جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ریپ ٹیکسٹ. اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے یوں کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں، ابھی میں نے یہ نیم لکھا، یا ابھی اس کے 2 سلوشن ہیں، یا تو میں اس کو یہاں پہ لے کے جاؤں، یا دوسرا آپشن مجھے یہاں اس کے لیے یہ ہے کہ میں کالم جو ان کی ویڈتھ ہے وہ برابر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نیم ہے یہ اوپر نیچے آ جائیں. تو اوپر نیچے نیم لے کے آنے کا مطلب کہ آپ لوگ اس کو ریپ ٹیکسٹ کر دیں. یہ دیکھیں اوپر نیچے آ گیا، ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو یہ دونوں اوپر نیچے آ جائیں گے. اس کے بعد ہے یہ مارج کالم، ٹھیک ہے. مارج اینڈ سینٹر. مارج اینڈ سینٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ لوگوں کا ایک کالم جو ہے، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ان کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ میں ہیڈنگ یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا آف اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اب یہاں پہ یہ ڈیٹا آف اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ان تینوں کے اوپر ایک ہی لائن بن جائے، ایک ہی سیل بن جائے اور ان کے اوپر اکٹھا ہو جائے. تو یہاں ہمیں لوگ اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو کریں گے مارک، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہی آ گیا. اب آپ اس کو لائنس اس کے لگا دیں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب اس کی جو ویتھ وغیرہ ہے یہ آپ لوگ اس کی کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی الائنمنٹ تھی وہ ہم لوگوں نے یہ کر دی. اب دیکھیں یہ ذرا ریزنیبل اور مناسب سا نظر آنے لگ گیا، ٹھیک ہے. تو دوستو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو براہ کرم اس کو کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. میں آپ لوگوں کی جتنا ممکن ہو سکا اس کو مزید ڈیٹیل دینے کی کوشش کروں گا. تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کیجیے اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ لوگوں کو مزید بہترین ویڈیوز ملتی رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.